أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل هل ننبئكم بالأخسرين أعمالا الذين ضل سعيهم في الحياة الدنيا وهم يحسبون أنهم يحسنون صنعا۔ اولا تمام قسم کی تعریفات، حمد و ثنا، عظمت، بڑائی و کبریائی، یکتائی و تنہائی، بادشاہی و شہنشاہی، وحدہ لا شریک، خالق کائنات، مالک ارض و سما کے لیے لائق اور سبا ہے۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو تمام بھیجے گئے انبیاء کرام رسولان اعظام پر، خصوصاً بالخصوص سید الاولین والآخرین، امام المجاہدین والمتقین، امام الثقلتین و امام القبلتین و امام الحرمین و امامنا فی الدنیا و امامنا فی الآخرہ و امامنا فی الجنہ، جناب محمد عربی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر۔ اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد۔ محترم بزرگوں، نوجوان ساتھیوں اور خواتین اسلام، جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں کہ شعبان کا مہینہ چل رہا ہے اور آج 10 شعبان 1447 ہجری ہے۔ تو آج کی خطبہ جمعہ کا عنوان یہی ہے، شعبان کی حقیقت اور بالخصوص شب برات کی حقیقت و اصلیت۔ میرے دوستو، جب کبھی بھی آپ کہیں پر بھی جمعہ کا بیان سننے کے لیے آتے ہیں تو ہر جمعہ کے اندر آپ جو ہے ایک جملہ ایسا سنتے ہیں کہ آپ کو سن کر کے یاد ہو گیا ہو، اور یہ جو روایت ہے یہ اب کی نہیں ہے بلکہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی یہ سنت ہے۔ جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جمعہ کا خطبہ دیا تب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانے میں جبکہ وحی نازل ہو رہی تھی، جبکہ قرآن کا نزول کا وقت تھا، جبکہ تمام کے تمام صحابہ کرام ڈائریکٹ آپ سے علم حاصل کر رہے تھے وحی کی روشنی میں، ایسے صحابہ کرام کی جماعت کے سامنے میں ایسے وقت میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ اما بعد فإن خیر الحدیث کتاب اللہ وخیر الہدی ہدی محمد صلی اللہ علیہ وسلم، کہ سب سے بہترین بات یہ اللہ رب العالمین کی بات ہے، قرآن مجید ہے، اور سب سے بہترین راستہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا راستہ ہے۔ اس کے بعد آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے زمانے میں یہ کہتے تھے، اور تمام بری باتوں میں وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٍ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٍ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ، اور تمام بری باتوں میں جتنی بھی بری باتیں ہیں، تمام بری باتوں میں سب سے بری بات یہ ہے کہ دین کے اندر کوئی نئی بات نکالی جائے، اور ہر نئی بات یہ گمراہی ہے، اور گمراہی کا انجام یہ جہنم ہے۔ ذرا سوچئے میرے بھائیوں کہ صحابہ کرام کی موجودگی میں جب آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے اوپر وحی آ رہا تھا تب بدعت کہاں تھی؟ تب دین میں نئی بات نکالنے کی بات تو ہے ہی نہیں تھی، جب تو بدعات و خرافات کا کوئی سمجھ لیجئے کہ راستہ ہی نہیں تھا، اس لیے کہ اس وقت تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم باحیات تھے، لیکن پھر بھی آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم یہ جملہ کہا کرتے تھے۔ کیوں؟ وہ اس لیے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو اس بات کا اندیشہ تھا، ڈر تھا کہ کہیں میری امت بدعات و خرافات کو گلے نہ لگا لے، کہیں مسلمان بدعتی نہ بن جائے، اور اسی اندیشے کی وجہ سے بار بار آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو اس بات سے ڈرا رہے تھے، اور جس بات کا ڈر تھا وہی ہوا کہ مسلمانوں نے بدعات اور خرافات کو گلے لگا لیا۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنی امت کو ڈرانے کے لیے خبردار کرنے کے لیے یہ جملہ کہا کرتے تھے کہ سب سے بری بات دین میں
کوئی نئی بات نکالنا ہے اور اس کا ٹھکانہ جہنم ہے، لیکن مسلمانوں نے اسی راستے کو چن لیا۔ اللہ اکبر، دیکھیے جس بات سے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈر خوف تھا اسی کو مسلمانوں نے اپنا لیا ہے، اور مسلمانوں نے جہاں بہت سارے بدعات اور خرافات کو اپنایا، اسی میں سے شعبان کے مہینے کی بھی بدعات اور خرافات ہے، اور خاص طور سے 15ویں شعبان کے اندر مسلمان کیا کچھ نہیں کر رہے۔ آئیے پہلے ہم شعبان کے بارے میں جو صحیح حدیث کی روشنی میں ثابت ہے اس کے بارے میں پہلے بات کر لیتے ہیں۔ شعبان یہ اصل کیا ہے؟ ٹھیک ہے، شعبان ایک عربی لفظ ہے، اور یہ نام جو ہے زمانے جاہلیت میں پڑ گیا تھا اس مہینے کا۔ شعبان کا معنی ہوتا ہے پھیلنا، بکھر جانا، ادھر ادھر چلے جانا۔ تو اس کا نام جو ہے شعبان اس لیے پڑا کہ جو عرب کے لوگ تھے نا، وہ رجب کے مہینے میں گھر میں رہتے تھے، چونکہ حرمت والا مہینہ ہے، لڑائی جھگڑا قتل و قتال کرنا یہ منع ہے، حرام ہے۔ تو جیسے ہی شعبان کا مہینہ آتا پھیل جاتے، لڑائی کرنے کے لیے، جھگڑا کرنے کے لیے، قتل و قتال کرنے کے لیے اپنے اپنے گھروں سے نکل جاتے تھے، پھیل جاتے تھے۔ اسی لیے اس مہینے کا نام جو ہے رجب کے بعد جو مہینہ آتا تھا، چاند نکلتا تھا، اس کا نام شعبان پڑ گیا۔ یہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس کے اندر آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے کے اندر کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے۔ سن لیجئے، آپ میرے الفاظوں کو یاد رکھنا، تبھی آپ باتوں کو سمجھ پائیں گے۔ ام عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور ام سلمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتی ہیں کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ رکھا کرتے تھے، سوائے آخر کے 2-3 دنوں کو چھوڑ کر کے، بہت ہی زیادہ، ایک دن نہیں۔ یاد رکھ لیجئے، مسلمان کیا کرتے ہیں؟ صرف 15ویں شعبان کا روزہ رکھتے ہیں، اور آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم پورے مہینے کا روزہ رکھا کرتے تھے۔ اسامہ بن زید رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اس کا ریزن پوچھا، سبب پوچھا، جو کہ نسائی شریف کے اندر بالکل ہی صحیح روایت ہے۔ انہوں نے پوچھا کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، آپ شعبان کے مہینے میں کثرت سے روزہ کیوں رکھتے ہیں؟ تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا، میں اس لیے روزہ رکھتا ہوں کہ یہ ایک ایسا مہینہ ہے، ذاک شہر تغفل الناس فیہ عنہ بین رجب و رمضان۔ یہ ایک ایسا مہینہ، یعنی کہ شعبان ایک ایسا مہینہ ہے جس سے لوگ غفلت میں رہتے ہیں، جو کہ رجب اور رمضان کے بیچ میں ہے، لوگ غفلت میں رہتے ہیں، اسی لیے میں زیادہ روزہ رکھتا ہوں۔ اور یہ ایک ایسا مہینہ ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا یہ ایک ایسا مہینہ ہے جس مہینے کے اندر لوگوں کے نام اعمال اللہ کے حضور پیش کیے جاتے ہیں۔ تو میں یہ چاہتا ہوں کہ جب میرا نام اعمال اللہ کے حضور پیش ہو تو میں روزے کی حالت میں ہوں۔ دیکھیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا طریقہ کیا تھا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت کیا ہے کہ پورے مہینے کا روزہ رکھا جائے، لیکن مسلمانوں نے یہ کیا کہ صرف 15ویں شعبان کے دن روزہ رکھنا شروع کر دیا۔ کتنا فرق ہے نا، اور اسی بات کا آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو ڈر اور خوف تھا میرے بھائیوں، یہ اصل حقیقت ہے۔ اور اس سے زیادہ اس شعبان کے مہینے کی اور کچھ بھی حقیقت نہیں ہے میرے بھائیوں، یاد رکھ لیجیے۔ آج مسلمانوں نے شعبان کے مہینے کی جو 15ویں تاریخ ہے، جو شب برات کے نام سے جانا جاتا ہے، اس کو کتنا عظیم سمجھ لیا۔ ایک عید ہے مسلمانوں کی نظر میں، عید نہیں، سب سے بڑی عید ہے، بڑوں کی عید ہے یہ۔ جب بڑوں کی عید ہے تو بچوں کی عید بھی آ جائے گی کچھ دنوں کے بعد، تو بڑوں کی عید ہے، کچھ دنوں کے بعد آنے والے دنوں میں بچوں کی بھی عید آ جائے گی۔ اس لیے کہ دیکھیں بدعت جو ہے نا، یہ بانچ نہیں ہوتی، یہ ہر آنے والے دور میں ایک نئے نئے بچے کو جنم دیتی رہتی۔ تو یہ شب برات جو 15ویں شعبان کی رات میں منائی جاتی ہے، مسلمان اس پر خوب عمل کرتے ہیں۔ دیکھیے جو شب برات ہے یہ لفظ ہی قرآن اور حدیث کا نہیں ہے، اس میں آدھا فارسی ہے اور آدھا عربی ہے۔ شب یہ فارسی لفظ ہے، شب کا معنی ہوتا ہے رات، اور برات یہ عربی لفظ ہے، اور برات کا معنی ہوتا ہے کہ بیزاری، علیحدگی، یعنی کہ نفرت کا اظہار کرنا۔ اور سورۃ توبہ کی جو شروعات ہے نا، وہ اسی لفظ سے براءۃ من اللہ، لفظ براءت سے ہے کہ اللہ اس کے رسول جو ہے مشرکوں سے بیزار ہے، الگ ہے۔ تو اسی لفظ سے یہ لفظ جو ہے بنایا گیا، یعنی کہ نفرت والی رات، اس کا معنی ہے بیزارگی والی رات۔ اب یہ جو لفظ ہے، اس کے براتن جو لفظ ہے، اس کے اور بھی معنی آتے ہیں، تو مسلمانوں نے دوسرا معنی اختیار کر لیا
کہ برات کا معنی بولے تو گناہوں سے معاف کرا دینے والی رات، اب پتہ نہیں کیا کیا بولتے ہیں۔ جب اس کے اندر فارسی لفظ ہے تو سمجھ جائیے کہ اس کا کنیکشن کہاں ہوگا، اس کا کنیکشن ایران سے ہے۔ یہ جو شب برات ہے نا، مسلمانوں کا عمل نہیں ہے، یہ سنی مسلمان کی بات میں کر رہا ہوں۔ سنی مسلمانوں نے اس کو ایجاد نہیں کیا، یہ تمام طبقے کی بات میں کہہ رہا ہوں، ذرا کان کھول کر کے سن لیجیے۔ یہ جو ہے خالص شیعوں کی ایجاد ہے، اور اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو، میری باتوں پر اگر آپ کو یقین نہ ہو، ایسے تو اللہ کا گھر ہے، ایسے تو بغیر تحقیق کی بات میں نہیں بول سکتا ہوں۔ اگر آپ کو میری باتوں پر یقین نہ ہو تو مسٹر گوگل سے آپ پوچھ لیجیے، گوگل پر سرچ کیجئے شب برات کون مناتے ہیں۔ ایران میں شب برات کی اصلیت، ایران کے اندر شب برات یعنی 15ویں شعبان کا ایک عید کا دن ہے، سرکاری چھٹی رہتی ہے، اس دن وہ لوگ شیعہ لوگ خاص طور سے اس کے اندر جشن مناتے ہیں۔ جی ہاں میرے بھائیوں، اور ان کا ایک عقیدہ ہے، ان کا ایک عقیدہ یہ ہے کہ ان کا جو امام غائب ہے، 12واں امام ہے، وہ غائب ہو گیا تھا بچپن میں، لمبی چوڑی کہانی ہے، ان کا آنا جو ہے یہ شب برات کی رات میں ہوگا۔ اور یہ لوگ جو ہے نا شیعہ لوگ 15ویں شعبان کی رات میں تالابوں کے پاس، تالاب سمجھتے نہیں، تالاب کے پاس، ندی نالے کے پاس چٹھی وغیرہ لکھ کر کے ڈالتے ہیں کہ امام صاحب آپ آئیے، چراغ روشنی کرتے ہیں اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں، وہ سب بہت ساری خرافات کرتے ہیں۔ آپ جو ہے یہ چیز دیکھ سکتے ہیں گوگل کے اوپر، یوٹیوب کے اوپر، کہ شیعہ لوگ شب برات کتنی خوشی جوش اور خروش کے ساتھ مناتے ہیں۔ اب یہ شیعوں کا ایک اصل عقیدہ تھا، اب اس کو مسلمانوں میں داخل کرنا تھا، تو مسلمانوں میں داخل کرنے کے لیے شیعوں نے عجیب و غریب ہیلے بہانے کیے، قرآن سے غلط تعویلات کی، حدیثوں کو جوڑ توڑ کر کے پیش کیا اور مسلمانوں کے اندر گھسا دیا، اور مسلمان اس پر اتنی سختی سے عمل پیرا ہے کہ اب اس کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہے۔ بضابطہ مسلمانوں نے اس کے لیے حدیثوں کو بھی کر لیا، ضعیف حدیث کو پیش کیا، قرآن کی آیتوں کو معنی بھی بدل دیا، حالانکہ قرآن کی آیت، قرآن کو سمجھنے والا، ترجمہ سمجھنے والا اس کو آسانی سے سمجھ سکتا ہے، لیکن مسلمان قرآن سے دلیل دیتا ہے کہ شب برات منا سکتے، یہ قرآن میں ہے۔ آپ نے بھی ویڈیو سنا ہوگا، نعوذ باللہ، دیکھیے کہتے ہیں کہ قرآن میں اللہ نے شب برات کا ذکر کیا ہے، سنتے جائیے، آپ کی آنکھیں کھولنے کے لیے میں یہ بیان کر رہا ہوں۔ اللہ نے کہا قرآن مجید کے اندر سورہ دخان کے اندر کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةٍ مُبَارَكَةٍ، کہ ہم نے قرآن مجید کو مبارک رات میں نازل کیا۔ اب یہ مبارک رات کا نام کیا ہے اللہ نے قرآن مجید کے اندر بیان فرما دیا ہے سورہ القدر کے اندر کہ اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، کہ ہم نے اس قرآن مجید کو قدر کی رات میں نازل کیا۔ اچھا یہ مبارک رات اور قدر والی رات کب ہے؟ شعبان کے مہینے میں ہے، شوال کے مہینے میں ہے، محرم میں ہے، ذوالقعدہ میں ہے، ذوالحجہ میں، کب ہے؟ اس کو بھی اللہ نے بیان کر دیا، کہا کہ یہ مبارک رات اور یہ قدر والی رات جو ہے یہ شہر رمضان الذی انزل فی القرآن، یہ رمضان کا مہینہ ہے۔ دیکھیے اتنا واضح ہے نا، اتنا واضح، اتنا کلیئر ہے، معمولی سمجھنے والا انسان بھی سمجھ جائے گا کہ بھائی مبارک رات سے مراد شب قدر ہے، اور شب قدر کی رات رمضان میں آتی ہے۔ لیکن دیکھیے، لیکن اس آیت کی تفسیر میں ایک غلام ہے حضرت عبداللہ بن عباس کے اکرمہ ابو جہل کے بیٹے نے، وہ صحابی رسول نے، حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک غلام ہے اکرمہ، ان سے ایک قول ہے جو کہ بہت ہی گھٹیا درجے کا قول ہے، اس کو پیش کرتے ہیں کہ عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا کہ اس آیت کے اندر لیلۃ مبارکۃ سے مراد یہ شب برات کی رات ہے۔ بہت زور و شور سے بولتے ہیں، ہر مسلمان یہ جانتا ہے، جبکہ جانتے ہیں یہ اکرمہ جو تھا بڑا جھوٹا انسان تھا۔ بعض محدثین نے کہا کہ یہ سچا انسان تھا، جبکہ وہ غلط ہے۔ اکثر محدثین نے کہا کہ یہ بہت جھوٹا انسان تھا، یہ جھوٹ بولتا تھا، اس نے حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نام پر جھوٹ بول دیا۔ قرآن کی آیتیں بالکل واضح ہیں، مسلمانوں کو اس پر یقین نہیں ہے، لیکن مسلمانوں نے اس قول کو اپنا لیا کہ جو اکرمہ نے کہا کہ جو کہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے غلام تھے، بڑا جھوٹا انسان تھا، خارجی تھا، یہ جھوٹ بولنے میں ماہر تھا، اتنا مشہور تھا کہ
امام سعید بن مسیب رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے غلام سے کہا کہ دیکھ تو میرے نام پر تو میرا غلام ہے، لیکن میرا نام لے کر کے جھوٹ مت بولنا، جس طرح سے اکرمہ جو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا غلام ہے جھوٹ بولتا ہے۔ دیکھیے یہ امام صحابی رحمۃ اللہ علیہ نے بیان کیا، دیکھیے۔ لیکن آپ ہر ایک سے بیان سنیں گے، ابھی ویڈیو اگر آ جائے گا، چونکہ آج 10 ہے، 11 12 13 14 15 بھی، اور آج جو ہے جمعہ کے اندر یہی بیان ہو رہا ہوگا، اور اس کو شیعوں نے بڑھاوا دیا ہے۔ شیعوں نے دلیل پکڑا، چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس مفسر قرآن ہے تو اس کا نام لے کر کے یہ قول جو ہے پیش کر دیا گیا، فیمس کر دیا گیا۔ اب مسلمان اس کو یقین مان لی، ارے بھائی قرآن مجید کی تفسیر، ایک آیت کی تفسیر دوسری آیت کر رہی ہے، اس کو نہیں مانیں گے۔ نہیں، شب برات بولے تو حضرت عبداللہ بن عباس نے کہا، غلط ہے وہ، جھوٹی بات ہے وہ۔ جتنے بھی مفسرین کرام ہیں ان کے اقوال کی ضرورت ہی نہیں، اللہ نے خود اعلان کر دیا، لیکن وہ ایک قول کے پیچھے مسلمان جو ہے نا پڑھ کر کے اپنی آخرت برباد کر رہا ہے۔ میرے بھائیوں، اکرمہ کے بارے میں تو آپ نے سن لیا، بڑا جھوٹا انسان تھا۔ اس کے جب اس کی موت ہوئی تو کوئی اس کی جنازہ پڑھنے کے لیے نہیں گیا۔ جی ہاں، اتنا بدماش تھا یہ، خارجی تھا یہ۔ پہلے لوگوں نے سمجھا کہ اچھا انسان ہے، بھائی صحابی رسول کا غلام ہے، تو پہلے لوگوں نے کہا کہ اچھا انسان ہے، بعد میں معلوم ہوا کہ ارے یہ تو جھوٹ بولنے میں ماہر ہے۔ جو بھی بات ہے حضرت عبداللہ بن عباس کا نام لے کر کے بیان کر دیتا تھا، جیسا کہ آج کل لوگ جو ہے بیان کر دیتے ہیں۔ تو یہ بات بالکل ہی جھوٹی بات ہے کہ اس رات سے مراد شب برات کی رات ہے، اور جو بھی شب قدر کی فضیلتیں ہیں نا وہ سب شب برات میں فٹ کر دیا لوگوں نے، کہ اس رات فیصلے ہوتی ہیں، اس رات رزق کی تقسیم ہوتی ہے، اس رات ایسا ہوتا ہے، اس رات ویسا ہوتا ہے، اس رات موت اور زندگی کا فیصلہ کیا جاتا ہے، اس رات جو ہے یعنی کہ شب برات کی رات میں بیماری سے شفا ہوتی ہے۔ پچھلے سال ہم نے دیکھا اور معلوم کیا، میں نے کہا کہ مولانا یہ 3-4 سال سے شروع ہو رہا، وہ شب برات کی رات رہتے نا، اب جیسے مان لیجیے کہ آج ہے تو لوگ وہ پہاڑوں کے اوپر بے تحاشا عورت مرد جو ہے نا ادھر ادھر گھوم رہے ہیں۔ تو اتفاق سے میں بھی تھا، کہا بھائی یہ لوگ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ تو کہا کہ بیر کے پتے ڈھونڈ رہے ہیں۔ تو کسی نے کہا کہ شب برات کی رات میں اگر بیر کے پتے سے نہائے تو پورے سال بھر بیمار نہیں پڑتے۔ کیا بزرگ میں صحیح کہہ رہا ہوں؟ نہیں، دیکھیے یہ جو ہے بہت زیادہ چلا 3-4 سال سے، میں بھی پہلے آدھونی میں نہیں دیکھا تھا، لیکن اب جو ہے بہت ہی زیادہ ہو رہا ہے، بیر کے پتے تلاش کر رہے ہیں۔ اگر ویسا رہا تو پھر تو پورے ہاسپٹل کو بند کرنا پڑے گا بھائی، کوئی بیماری نہیں پڑے گا، کوئی بیماری نہیں لگے گا، پتہ نہیں کیا کیا۔ لوگ جو ہے پورے سال بھر بیر کے پتے سے نہیں نہا رہے، اس روز جو ہے تلاش کر رہے، کانٹے میں گھس گھس کر کے اپنے انگ کو زخمی کر کے بیر کے پتے کو حاصل کر رہے ہیں کہ بھائی برکت والی رات ہے۔ سب جھوٹی باتیں میرے بھائی، یہ کس نے کہہ دیا؟ سوال پیدا ہوتا نا، اگر یہ شب برات والی رات ایسی تھی تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کہتے تھے اپنی امت کو کہ اس رات میں بیر کے پتے سے نہ ہو، اور لوگوں کا ایسا لگتا ہے کہ جو کہہ دیا اس کو مان لیا۔ کیسا ہے مسلمان کی حالت، کیسا ہے کہ جو انسان جو کچھ کہہ دیتا ہے نا مان لیتا ہے۔ کوئی انسان آتا ہے، کھڑے ہو جاتا ہے، داڑھی ٹوپی پہن لیتا ہے، بولتا تھا کہ بھائی ایسا کرو، مسلمان آنکھ بند کر کے اس کے پیچھے بھاگ جاتے ہیں۔ یہ بھی نہیں سوچتے ہیں کہ بھائی اس کی حقیقت کیا ہے، کیا یہ بات صحیح ہے یا نہیں صحیح ہے، کیا یہ بات غلط ہے۔ بھائی اللہ نے عقل دی ہے نا، سوچتے سمجھتے نہیں ہے دین کے اندر۔ ایسے موقع پر مجھے ایک بات، ایک جو ہے نا سمجھ لیجیے کہ ایک واقعہ یاد آ رہا، میں آپ کو پہلے بتا دیتا ہوں، نہیں تو پھر ذہن سے نکل جائے گی، وقت بھی ختم ہو جائے گا۔ بڑی عبرت والی بات ہے، سن لیجیے۔ کہتے ہیں یعنی کہ یہ بات جو انسان جو کہتا ہے لوگ مان لیتے ہیں دین کے اندر۔ ایک انسان جو پہلے زمانے میں ایک انسان جو ہے بازار میں ایک دبلا پتلا گدھا بیچ رہا تھا، ایک دم کمزور لاغر گدھا جو ہے بیچ رہا تھا 1 دینار میں۔ بھائی 1 دینار میں میرا گدھا لے لو، 1 دینار میں میرا گدھا لے لو۔ اب لوگ جو ہے دیکھتے اس کے گدھے کو، دیکھتے اس کی حالت کو، دیکھتے ہنستے، بھائی اتنا کمزور گدھا 1 دینار میں کون لے گا۔ ایسے جا رہا تھا، اچانک اس نے دیکھا کہ بادشاہ آ رہا ہے اپنے وزیر کے ساتھ۔ تو جیسے ہی بادشاہ کو دیکھا اس کے دماغ میں آئیڈیا آ گیا، بادشاہ کو دیکھتے ہی بولا کہ حضور یہ گدھا آپ خرید لیجئے۔ کہا کہ یہ گدھا کون خریدے؟ کہا کہ نہیں حضور، بادشاہ نے پوچھا کہ اس کی قیمت کیا ہے؟ تو وہ آدمی گدھا بیچنے والا کہہ رہا ہے کہ 1 تھیلا سونے کی اشرفیاں، 1 پوٹلی، وہ پوٹلی ہے نا 1 پوٹلی سونے کی اشرفیاں۔ پہلے کیا بول رہا تھا؟ 1 دینار۔ یاد غور سے سنیے، آپ کو یہ حقیقت موجودہ دور کے اندر دین کو لے کر کے لوگ ایسے ہی ہیں، اور سب کو بتائیے یہ بات۔
پہلے بول رہا تھا 1 دینار، بادشاہ کو دیکھتے کیا بولا کہ 1 پوٹلی جو ہے سونے کی اشرفیہ. کہا کہ یہ اتنا کمزور ہے اور اتنا لاغر ہے اور اس کی اتنی زیادہ قیمت. کہا کہ ہاں حضور اس کی ایک خاص وجہ ہے. کہا کیا ہے؟ کہا یہ معمولی گدھا نہیں ہے، یہ ایسا گدھا ہے کہ جو اس پر بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ نظر آ جاتا ہے. کیا کہا؟ اسے مکہ مدینہ نظر آ جاتا ہے. کہا کہ واہ. کہا کہ سوچ لو تم کیا بول رہے ہو. کہا کہ نہیں حضور میں سچ کر رہا ہوں، آپ اگر بات میری ثابت نہ ہوئی تو آپ میری گردن اڑا سکتے ہیں. تو بادشاہ بول رہا ہے کہ اگر ٹھیک ہے، اگر تمہاری بات سچ ثابت ہو گئی تو ہم تجھے 1 نہیں 5 اشرفیوں کی تھیلیاں دیں گے. کتنے دیں گے؟ 5 اشرفیوں کی تھیلیاں دیں گے. کہا اپنے وزیر کو بیٹھو گدھے پر، مکہ مدینہ کا دیدار کرو. جیسے وزیر بیٹھنے لگا اس انسان نے کہا کہ حضور ذرا رک جائیے. کہا کیا ہوا پھر؟ کہا کہ بات یہ ہے کہ اس گدھے پر جو انسان بیٹھتا ہے اسے مکہ مدینہ ضرور نظر آتا ہے، لیکن جو گنہگار ہوتا ہے اسے نظر نہیں آتا ہے. جو گنہگار ہوتا ہے اسے نظر نہیں آتا ہے. اب وزیر تو پاؤں رکھ دیا تھا گدھے پر بیٹھنے کے لیے. بولا اگر میں پیچھے ہٹ گیا تو میری پھر خیر نہیں، بادشاہ تو میری گردن اڑا دے گا. معلوم ہو جائے گا نا میں گنہگار ہوں بھائی، میں تو اچھا نہیں ہوں. گدھے پر بیٹھ گیا. بیٹھتے ہی گدھے پر بولا سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، مکہ مدینہ نظر آ رہا ہے. دیکھیے بیٹھتے ہی بول دیا وہ سبحان اللہ ماشاءاللہ کیا بات ہے، مکہ مدینہ نظر آ رہا. بادشاہ بولا ارے ہٹ پہلے اب میں بیٹھوں گا. اس کے بعد بادشاہ بھی بیٹھا. اب بادشاہ بیٹھتے ہی اسے بھی کچھ نظر نہیں آیا. بولا سبحان اللہ ماشاءاللہ میرے وزیر کو تو صرف مکہ مدینہ نظر آ رہا تھا، مجھے تو اب جنت نظر آ رہی ہے. اتنا کہنا تھا، سننا تھا کہ پورے گاؤں والے پورے ملک والے گدھے کے اوپر ٹوٹ پڑے. کوئی بال کاٹنے لگا، کوئی چومنے لگا، کوئی یہ کرنے لگا، کوئی وہ کرنے لگا. اب لو ہو گیا. تو سماج اور معاشرے کے اندر بس ایسا ہی ہے. ادھر جو گدھے والا تھا ہنس رہا تھا، مسکرا رہا تھا کہ بھائی دیکھو یہ لوگ کتنے دیوانے ہیں. دیکھیے تو آج کل یہی ہو رہا ہے. دین کے نام پر، قرآن اور حدیث کے نام پر لوگ اندھے گونگے بہرے بن کر کے آنکھ بند کر کے مار رہے ہیں. کوئی کہہ رہا کہ بھائی بیری کے پتی سے نہاؤ، تمہارے ساتھ یہ ہوگا تو انسان نہانا شروع کر دیتا ہے. کوئی کہتا ہے کہ بھائی ایسا کرو تو وہ بھی یقین کر لیتا. بھائی آج کل کے لوگوں کے پاس کیا یہ وہی آ رہی ہے؟ بھائی وہی کا سلسلہ تو بند ہو گیا. دین یہ اللہ کا ہے، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا ہے. پھر یہ کہاں سے آ گیا بیچ میں کہ ایسا کرو؟ ہر سال کچھ نہ کچھ نئی نئی باتیں آتی رہتی ہیں. تو میں یہ کہہ رہا تھا کہ ایک نے جھوٹ بولا اور لوگوں نے، مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا. یہ شیعوں کی بات تھی. ابھی اور آگے بڑھیے، آپ کی آنکھیں میں کھولنے کے لیے تیار ہوں. آپ لوگوں نے ایک حدیث سنی ہوگی کہ ترمذی شریف کے اندر حدیث ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم 15ویں شعبان کی رات میں قبرستان گئے تھے. ذرا غور سے سنیے، بہت ہی مشہور معروف بات ہے یہ. اس حدیث کا بھی کنیکشن جو ہے نا شیعوں کے پاس ہے. جی ہاں میرے بھائی، مسلمان غور نہیں کرتے. بہت ہی مشہور معروف، اور یہ حدیث جو ہے نا یہ دنوں میں بہت بیان کرتے ہیں. اچھا بڑے ہی ظالم ہیں وہ لوگ جو حدیث بیان کرتے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے اس حدیث کے نیچے کیا لکھا وہ کوئی نہیں بولتا ہے. کوئی نہیں بولتا ہے. امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ حدیث کو نقل کرتے. اما عائشہ کہتی ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم جو ہے ایک رات میرے گھر سے نکلے، قبرستان پہنچے اور دعا کیے، اور وہ 15ویں شعبان کی نصف رات تھی. تو میں نے پوچھا تو کہا، آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ عائشہ یہ اللہ کا حکم تھا، یہ اللہ نے مجھے کہا کہ آپ جائیے، اور یہ رات ایسی رات یعنی 15ویں شعبان کی رات ایسی رات ہے جس دن اللہ بنو کلب کی بکریوں کی جو بالوں کی تعداد کے برابر لوگوں کی مغفرت فرماتا ہے. یہ حدیث ہے. اس حدیث کو لکھنے کے بعد امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے الفاظ میں یہ لکھ دیا ہے کہ میں اس حدیث کو صرف اسی سند سے جانتا ہوں. اور پھر انہوں نے صراحت کے ساتھ یہ لکھا ہے کہ سمعت محمدن یضعف هذا الحدیث، کہ میں نے امام بخاری، محمد بولے تو امام بخاری، کہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کو میں نے اس حدیث کو ضعیف کہتے ہوئے سنا ہے. اس حدیث کے نیچے لکھی ہوئی یہ بات، اس حدیث کے اندر ایک نہیں دو راوی غلط ہے، یعنی کہ جھوٹی حدیثیں پیش کرنے والا، حدیثیں گڑھا کرتا تھا. یہ بات لکھنے کے باوجود بھی مسلمان جو اس حدیث کو بیان کر کے دلیل لیتا ہے. دیکھیے کتنی حیرت کی بات ہے. اور جو ہے اس حدیث کے اندر ایسی باتیں ہیں کہ آپ کے ہوش اڑ جائیں گے. جبکہ قبرستان میں جانے کی حدیث بخاری اور مسلم کے اندر ہے، لیکن اس کے اندر
15ویں شعبان کا ذکر نہیں ہے، کوئی اور رات تھی جو ترمذی شریف کے اندر ہے۔ اس کے اندر کیا ہے، میں نے اس کو اب پوائنٹ بنانے کے لیے چھوڑ دیا تھا۔ اس کے اندر ہے کہ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا کہ مجھے ایسا لگا کہ آپ جو ہے کسی اور بیوی کے پاس چلے گئے۔ بہت بولتے یہ، ذرا سوچئے میرے بھائیوں، کیا اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر یقین نہیں تھا؟ شک والی بات دیکھ لیجئے، یہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو گرایا گیا ہے۔ اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ سے شیعہ کو نفرت ہے، لہٰذا اس نے شیعوں نے اس طرح کے الفاظ گڑھ کر کے اور حدیثوں کے اندر گھسا کر کے اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو داغدار کرنے کی کوشش کی کہ دیکھو یہ کیسی عورت تھی جو آپ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا پیچھا کیا کرتی تھی، جبکہ یہ واقعہ بخاری اور مسلم کے اندر ہے، اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، اس کے اندر یہ الفاظ نہیں ہے، اس کے اندر صرف یہ بات ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے یہ کہا، یعنی گھر کے اندر آنے کے بعد، کہ عائشہ کیا تم یہ سمجھتی ہو کہ اللہ اس کے رسول تمہارے ساتھ خیانت کریں گے؟ اس کے اندر ہے، بخاری مسلم کے اندر ہے کہ پیچھے پیچھے اما عائشہ گئی تھی، قبرستان تک گئی تھی، اور وہاں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کو دیکھا دعا کرتے ہوئے، وہ سب ہے بخاری مسلم کے اندر، لیکن یہ الفاظ نہیں ہے۔ دیکھیے یہاں اما عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے کردار کو بدنام کرنے کے لیے اس طرح کے الفاظ جو ہے بیچ میں رکھ دیے گئے۔ اب یہ سب باریکی کون بیان کرتا ہے، بولیے کون سمجھتا ہے؟ اب مسلمان اس حدیث کے پیچھے پڑا ہوا، تھوڑی بہت بھی اگر انسان سمجھ رکھنے والا ہوگا تو سمجھ جائے گا کہ یہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات نہ ہو۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے تھے، بے شک گئے تھے، یہ اللہ کا حکم تھا، جبریل امین آئے بلانے کے لیے، بخاری کے اندر ہے، مسلم کے اندر ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم چپکے سے نکل گئے، کہا اللہ کا حکم ہے، لیکن وہ کون سی رات تھی، کون سا مہینہ تھا، یہ حدیث کے اندر نہیں ہے۔ اگر یہ حدیث صحیح رہتی تو امام بخاری نقل کرتے، امام مسلم رحمۃ اللہ علیہ نقل کرتے، لیکن یہ ترمذی شریف کے اندر ہے، اور امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ نے جو لکھ دیا وہ بیان نہیں کرتے۔ تو اگر کوئی آپ سے یہ حدیث بیان کرے نا، تو آپ لوگوں کو بتلا دیجئے کہ بھائی اس حدیث کے نیچے کیا ہے، ذرا وہ پڑھو، یہ ضعیف حدیث ہے، یہ جو ہے منکر روایت ہے، صحیح حدیث کے خلاف ہے۔ اچھا یہ جو شب برات لیلۃ النصف یہ جو ہے نا، یہ جو لفظ ہے یہ بھی اس بات کا ثبوت ہے کہ یہ اللہ اس کے رسول کی بات نہیں ہے، یہ جھوٹی بات ہے۔ اب آپ کہیں گے کیسے؟ تو دیکھیے میرے بھائیوں، آپ لوگوں کو بتلائیے، عربی کا جو مہینہ ہے 29 کا ہوتا ہے، 30 کا ہوتا ہے۔ ایسا تو نہیں ہے نا کہ ہر مہینہ جو ہے 30 کا ہوگا۔ اگر 30 کا ہوگا تو سمجھ لیجئے کہ جو شب برات ہے وہ 15ویں شعبان کی رات میں ہوگی۔ اگر 29 کا رہا تو وہ شب برات کہاں ہے؟ حساب ڈالیے نا، 29 کا اگر چاند نکل جائے تو 15ویں شعبان، شب برات وہ 15ویں شعبان کے دن آئے گی نہیں بھائی۔ شب برات یعنی کہ 15ویں شعبان کی رات میں مناتے ہیں، یعنی کل 15 ہے تو آج رات میں مناتے ہیں۔ 14 کا چاند، 14 کی جو تاریخ ہے چاند کے حساب سے وہ گزر جاتا ہے تب مناتے ہیں۔ اگر مان لیجئے کہ 29 کی چاند ہے تو انسان کو کیسے معلوم ہو گیا کہ یہی شب برات ہے؟ سوچنے والی بات ہے نا۔ یہ الفاظ بھی یہ اس بات کے ثبوت ہے کہ اللہ اس کے رسول نہیں ہے، کیا یہ فرمان نہیں ہے؟ اللہ اس کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے جہاں عبادت کرنی ہے صراحت کے ساتھ بیان فرما دیا۔ اور تو اور دیکھیے میرے بھائیوں کہ اب اس کے نام میں ایک خرابی ہے، مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا جو بالکل واضح ہے۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ شب قدر کی راتوں میں جاگو، رمضان کے آخری 10 راتوں کی طاق راتوں میں جاگو، کوئی نہیں جاگتا ہے، اسے مانتا ہی نہیں، اس پر یقین ہی نہیں کرتا، جبکہ بخاری مسلم ابو داؤد ترمذی سب کے اندر وہ حدیثیں بولتا ہے نہیں ہم نہیں مانیں گے، وہ سب جھوٹی بات ہے۔ اور جو جھوٹی بات ہے مسلمان وہ اس پر عمل کرتا، سوچئے کتنی حیرت کی بات ہے نا۔ جو ثابت نہیں ہے مسلمان اس کو ثابت کرنے پر تلا ہوا ہے، اور جو ثابت ہے مسلمان اس کو مانتا نہیں، اس کے مطابق عمل نہیں کرتا ہے۔ تو جو نہیں کرتا ہے، یقین نہیں کرتا ہے اور اپنے من سے عمل کرتا ہے، اسے کرنے دیجئے میرے بھائی۔ انسان مر کر کے کہاں جائے گا؟ اللہ کے پاس جائے گا نا، حساب کتاب تو ہوگی نا۔ اللہ نے قرآن مجید کے اندر دیکھیے سورہ الکہف کے اندر کیا بہترین نقشہ کھینچا، کہا اللہ رب العالمین نے کہ قل هل ننبئکم بالاخسرین اعمالا، کہ اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم آپ کہہ دیجئے کہ کیا میں تمہیں ایسے لوگوں کے بارے میں نہ بتلاؤں جو اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔
اعمال کے حساب سے سب سے زیادہ نقصان میں رہیں گے۔ وہ کون لوگ ہیں؟ اسی آیت کے فوراً بعد اللہ نے کہا الذین ضل سعیہم فی الحیاۃ الدنیا وہم یحسبون انہم یحسنون صنعا، جو جن کی دنیاوی زندگی کی ساری کوششیں بیکار ہو گئی اور وہ یہ سمجھتے رہے کہ انہم یحسنون صنعا، بہت اچھا کام کر رہے، وہم یحسبون، وہ یہ سمجھتے رہے، گمان کرتے رہے، یقین رکھ لیے انہم یحسنون صنعا، بہت اچھا کام کر رہے، ہم ہی جنت میں جائیں گے۔ پورے سال بھر انسان نماز کبھی نہیں پڑھے گا، شب برات میں اٹھ کر کے پتہ نہیں کیسے کیسے نماز پڑھے گا، اور لوگوں کو جھانسا دے دیا گیا، بس وہ 2-4 راتیں جاگ لو اور شب برات جاگ لو، شب معراج جاگ لو، اور فلاں فلاں رات میں، وہ عید کی رات میں، بقرعید کی رات میں جاگ لو اور عبادت کر لو، تم سیدھے جنت کے اندر۔ یہ لیجئے بھائی، پھر نماز اللہ نے کیوں فرض کیا؟ بولیے بھائی، کیسی کیسی بات، دیکھیں انسان سوچے تو بس کافی ہے اس کے لیے، اس کی عقل کے پردے جو ہے نا خود بخود کھل جائیں گے۔ آپ جو ہے ہم اور آپ مسلمانوں کو بتائیں کہ بھائی کیا صرف ایک دن نماز پڑھنا، کیا شب برات میں نماز پڑھنے سے مغفرت ہو جائے گی؟ بولتے ہیں کہ مغفرت والی رات ہے، اور جب کوئی جواب نہیں بن پاتا ہے تو 2 حدیثیں جس کو علامہ البانی رحمہ اللہ نے حسن کہا۔ علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا کہ یہ ضعیف ہے، اس کی سند جو ہے نا کئی ہے، اور تمام سند کو ملا کر کے یہ حسن درجے کی حدیث ہے، ایسا انہوں نے کہا۔ حالانکہ بہت سارے محدثین نے کہا کہ یہ ضعیف روایت ہے، لیکن انہوں نے کہا کہ حسن ہے۔ چلیے انہی کی بات مان لیتے کہ صحیح بات ہے۔ آئیے وہ حدیث سنتے، اس کے بعد پھر بات کریں گے۔ جو حدیث ہے ابن ماجہ کے اندر ہے اور بہت ساری حدیث کتابوں کے اندر ہے، 2 طرح کی حدیث ہے، دونوں کے اندر ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جب وہ 15ویں شعبان کی رات ہوتی ہے تو اس رات اللہ اپنی مخلوق کی طرف نظر رحمت سے دیکھتا ہے، اور نظر رحمت سے دیکھنے کے بعد اللہ جو ہے تمام مومنین کی مغفرت فرما دیتا ہے، ٹھیک ہے، اور جو مشرک ہوتا ہے اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے، جو کافر ہے، جو مشرک ہے، اللہ اس کی مغفرت نہیں کرتا ہے، اور ایسے لوگوں کی مغفرت نہیں کرتا ہے جن 2 آدمیوں کے دل میں بغض ہو، کینہ ہو، دشمنی ہو، عداوت ہو، ایسے لوگوں کو اللہ معاف نہیں فرماتا ہے۔ یہ حدیث ہے، چلیے مان لیتے ہیں کہ صحیح حدیث ہے۔ اب بتلائیے کہ اس حدیث کے اندر ایسا کہاں ہے کہ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے کہا کہ شب برات میں تم جاگو؟ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے خود یہ بیان کیا، اپنی امت کو حکم دیتے۔ چلیے بھائی، ترمذی شریف کی جو روایت میں نے بیان کی اس کو بھی صحیح مان لیتے ہیں، تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم قبرستان گئے تو بولتے اپنی امت کو کہ بھائی تم قبرستان جانا شب برات کی رات میں۔ آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے تو کچھ کہا ہی نہیں، بھائی حدیث تو آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے بیان کیا نا۔ چلیے آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے حکم نہیں دیا، اس حدیث کو بیان کرنے والے صحابہ کرام ہیں، صحابہ کرام نے اس کو بیان کیا، تو اس حدیث کا مطلب آج کل کے لوگوں سے زیادہ تو صحابہ کرام سمجھتے تھے نا۔ صحابہ کرام کہتے کہ اس رات مغفرت کی رات ہے، چلو سب لوگ جاگو، نماز پڑھو، پتہ نہیں یہ کرو، پتہ نہیں کیا کیا کرو، لیکن ایسا تو کچھ بھی نہیں ہے اس حدیث کے اندر۔ اس حدیث کا مطلب تو یہی ہے کہ انسان سویا بھی رہے گا تو اس کی مغفرت ہو جائے گی، لیکن شرط ہے، آج کا مسلمان اللہ کے ساتھ، اللہ کی ذات و صفات کے ساتھ شرک کر رہا ہے اور یہ سمجھتا ہے کہ میری مغفرت ہو جائے گی۔ آج کا مسلمان ایک دوسرے مسلمان سے بغض اور عداوت اور کینہ اور دشمنی رکھتا اپنے دل کے اندر، اور یہ سمجھتا ہے کہ ہماری مغفرت ہو جائے گی۔ کیسے مغفرت ہوگی؟ پتہ تو یہ چلتا ہے کہ جو مشرک ہوگا، جو کینہ کپٹ رکھنے والا ہوگا، اس کی مغفرت نہیں ہوگی۔ کتنی واضح بات ہے دیکھیے، لیکن مسلمانوں نے اس کو اپنا لیا۔ ہم اور آپ دیکھیں گے کہ بھائی رات بھر جا کر کے عبادت کرتے، کرنے دیجیے۔ سورہ الغاشیہ کے اندر اللہ نے کہا کہ عاملۃ ناصبہ تصلیٰ نارا حامیہ، کہ عمل کر کر کے تھک گئے ہوں گے، خوب عمل کیے رہیں گے، لیکن جو ہے جہنم کے اندر جائیں گے۔ تو ہم اپنے طرف سے عمل کر لیں گے تو نہیں چلے گا، اللہ اس کے رسول کا حکم ہونا چاہیے میرے بھائیوں۔ تو یہ حدیث صحیح ہے، مان لیتے کہ صحیح ہے۔ چلیے علامہ البانی رحمہ اللہ نے کہا حسن ہے، تو ان کی باتوں پر یقین کرتے ہی صحیح ہے، لیکن اس حدیث کے اندر جو ہے ایسا کچھ بھی نہیں ہے۔ آپ لوگوں کو بتائیں، لوگ جو ہے علامہ البانی رحمہ اللہ کے نام پر لوگوں کو دھوکہ دیتے ہیں۔ دیکھو عرب کے اتنے بڑے محدث نے صحیح کہا، تو آپ بتلائیے، صحیح تو کہا، بالکل صحیح ہے، بے شک صحیح ہے، لیکن اس حدیث کے اندر ایسا کہا ہے کہ رات میں جاگو، عبادت کرو، رات بھر جاگو، اور یہ نماز پڑھو، وہ نماز پڑھو، اور اس رات میں جو ہے نا خاص طور سے لائٹنگ کا انتظام کرتے ہو۔ وہ پہلے چراغ وغیرہ جلاتے تھے، ہمارے باپ دادا جو ہے چراغ جلاتے تھے، اب چونکہ وہ
چائنیز لائٹ کا دور آ گیا تو وہ چلاتے ہیں. ایک بھائی بول رہے تھے کہ مولانا ایک آدمی جو ہے پورے گھر کی لائٹ وغیرہ بند کر کے, دکان کی لائٹ بند کر کے یہ لائٹ جلایا, کہا کہ ایسا کرنے سے برکت ہوگا, یہ لیجیے. یہ بھی جو ایجاد ہوا نا, مشرکوں نے ایجاد کیا تھا 5ویں صدی ہجری کے اندر. وہ کچھ آگ کے پجاری لوگ اسلام میں آ گئے تھے. اب ان کو دل نہیں لگتا تھا نماز پڑھنے میں, تو انہوں نے کیا کیا کہ آگ جلا کر کے نماز کے اندر جو ہے سامنے رکھ لیا, تاکہ وہ آگ کے سامنے کھڑے بھی رہے اور نماز بھی پڑھتے رہے. اور اس رات جو ہے قبرستان میں جاتے ہیں, کیا بولتے ہیں کہ ہماری بڑوں کی آتمائیں آتی ہے, روح آتی ہے. اچھا روح جو ہے کہاں آتی ہے؟ گھر آتی ہے, مان لیتے ہیں گھر آتی ہے. تو روح جو ہے گھر آتی ہے, اور جو گھر والے وہ قبرستان جاتے ہیں. تو پھر نہ گھر میں کوئی ہے نہ قبرستان میں کوئی ہے, روح تو یہاں ہے نا. یہ روح کہاں سے آئے گی بھائی؟ اللہ نے قرآن مجید کے اندر صراحت کے ساتھ کہہ دیا ہے کہ کلا ان کتاب الفجار لفی سجین, کہ جو بدکار ہیں ان کی روحیں سجین میں ہیں, اور جو نیک لوگ ہیں اس کے بعد اللہ نے کہا کہ کلا ان کتاب الابرار لفی علین, کہ جو نیک لوگ ہیں ان کی روحیں علین میں, یعنی کہ اوپر ہے. اب جو اللہ کے پاس ہے اس کی آتما آ سکتی ہے کیا؟ مسلمان بھی یقین مانتے ہیں کہ روح آتی ہے. کون تو سوسائڈ کر لیا, خودکشی کر لیا تو اس کی روح جو ہے آ جاتی ہے, لیکن جو نہیں آتی ہے یاد رکھ لیجئے یہ جھوٹی بات ہے. یہ روح جو ہے کسی کے واپس نہیں آتی ہے. بولتے کہ گئے سال جو مرا تھا نہیں, اب شعبان کے 15ویں تاریخ کو اس کی روح کا ملن ہوتا ہے, اور پتہ نہیں کیا کیا کرتے ہیں خوش کرنے کے لیے, کھانا پینا, مٹھا حلوہ, اور پتہ نہیں سب کچھ کرتے, دارو اور بیڑی سگریٹ یہ سب رکھتے ہیں آدمی کو, یعنی کہ اس کی روح جو ہے نا خوش ہوگی. یہ کافروں کا عقیدہ ہے. کافر لوگ جو ہے مرمرے تقسیم کرتے ہیں, وہ موتے کو لے جاتے ہو پھینکتے نہیں. اب مسلمان بھی کیا کرنا, تو زیارت کے دن مرمرے لے جاتے ہیں, وہاں کھاتے, یہ لیجیے. یعنی پورا جو ہے نا سسٹم مسلمان اپنے من سے اپنا لیتے ہیں. تو یہ سب اسلام میں نہیں ہے, یاد رکھ لیجیے. روح کسی کی واپس نہیں آتی, چاہے وہ سوسائڈ کر لے یا خود مر جائے یا ایکسیڈنٹ ہو جائے. لوگ کتنے پریشان رہتے ہیں, لوگ آگے سوال کرتے رہتے ہیں کہ مولانا ایسا ہوا ویسا ہوا. وہ تب کل ایک بھائی پانی لے کر کے آئے تھے تو بول رہے تھے کہ ان کے گھر میں ایک عورت کو جو ہے نا وہ پٹیوں کی آواز آتی ہے. اب بھائی کہاں سے آ رہا ہے؟ انسان کا وہم و خیال ہے. تو یہ اسلام کا اس سے کوئی تعلق نہیں میرے بھائی. بہت ساری باتیں تھیں لیکن وہ ختم ہو گیا, اب چونکہ یہ تو ایک ہی جمعہ کا بیان رہتا ہے. تو بہرحال خلاصہ ایک کلام یہ ہوا میرے بھائیوں اور میرے دوستوں کہ اس رات کی کوئی خاص عبادت نہیں. حافظ ابن رجب رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ 15ویں شعبان کے بارے میں آپ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے, صحابہ کرام سے, محدثین کرام سے, قرآن حدیث سے کچھ بھی ثابت نہیں ہے. اس بارے میں سب جھوٹ ہے, واہیات ہے, اور جو میں نے آپ کو گدھے کا واقعہ بتلایا وہی معاملہ ہے, اس کے علاوہ اور کچھ بھی نہیں ہے. آخر میں اللہ رب العالمین سے یہ دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ہم کو اور آپ کو موجودہ زمانے کے اور ہر دور کے جتنے بدعات و خرافات ہیں, اللہ ان تمام بدعات و خرافات سے ہمیشہ محفوظ رکھے. آمین. اور سنتوں پر ہمیشہ عمل کرنے کے اللہ توفیق عطا فرمائے. آمین.